اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان عارف جہانگیری ایک دفعہ پھر پروگرام کمیونٹی ٹاک کے ساتھ ناظرین حاضر ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام سال 2022 کا تقریباً اختتام کی طرف ہے، تو آخری شاید پروگرام ہو میرا، اور اس پروگرام کے اندر میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جو آخری پروگرام ہوتا ہے جو دسمبر کا، اس میں آپ کو تمام وہ واقعات یاد دلاؤں، اہم واقعات جو دنیا کے اندر ہو رہے ہوں، پاکستان کے اندر ہو رہے ہوں یا کینیڈا کے اندر ہو رہے ہوں، وہ واقعات آپ کو یاد دلاؤں دوبارہ سے کہ ہم اس سال کیا کیا اہم واقعات دنیا کے اندر رونما ہوئے اور یا ہمارا ملک کینیڈا کے اندر رونما ہوئے۔ آج اسی پروگرام کے سلسلے میں نے ایک مہمان کو، جو کہ ہمارے انٹرنیشنل افیئرس کے اندر ہمارے مہمان رہتے ہیں اور ہم ان کے ہمیشہ شکر گزار ہیں، مسعود عبدالی صاحب کو ہuston سے دعوت دوں گا کہ میرے ساتھ مدد کریں آج میری اس پروگرام کے اندر کہ عالمی واقعات کے اوپر کون کون سے واقعات جو ہیں وہ رونما ہوئے ہیں اور اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو آئیے ملتے ہیں جناب مسعود عبدالی صاحب سے۔ مسعود عبدالی صاحب، ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ مختصر وقت کی دعوت کے اوپر آپ ہمیں موقع دیتے ہیں ہمارے ویورز کو کہ جو ہے وہ عالمی واقعات کے اوپر ہم آپ سے گفتگو کر سکیں۔ تو مسعود عبدالی صاحب، یہ بتائیں کہ 2022 اختتام کے قریب ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب اختتام کے قریب ہو کوئی سال تو اس کے اندر اس سال بڑے واقعات ہوتے ہیں، اور کئی واقعات ہیں جو میں بھی بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ سے جو مخصوص آپ کو آج دعوت دی ہے وجہ یہ ہے کہ آپ کی ایک عالمی سطح کے اوپر ایک تناظر پہ نظر بڑی گہری ہوتی ہے۔ تو کون سے ایسے 5-6 واقعات ہیں آپ سمجھتے ہیں عبدالی بھائی، ایک ایک کر کے ہم گفتگو کرتے ہیں اس کے اوپر اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو پہلا واقعہ آپ کی نظر میں جس نے سب سے زیادہ امپیکٹ ڈالا اس پورے 2022 کے اندر عالمی سطح کے اوپر؟ شکریہ عارف صاحب۔ دیکھیں، اگر ہم اس کو 2022 کو دیکھیں تو اسے کئی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اس کے تجزیے کے لیے۔ ایک وہ واقعہ جو عالمی اہمیت کے ہیں، جس کا تعلق پوری دنیا سے ہوا ہے۔ ایک وہ معاملات ہیں چونکہ آپ کا جو یعنی قارئین اور ناظرین ہے، اس کی بڑی تعداد جو ہے برصغیر کے لوگوں پر مشتمل ہے، یعنی چاہے وہ پاکستان ہندوستان میں رہتے ہوں یا وہ لوگ امریکہ اور یورپ میں رہتے ہوں یا کینیڈا میں رہتے ہوں۔ تو میں چاہوں گا کہ پہلے کچھ عالمی اہمیت کی چیزیں ہم پیش کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ واقعات جس کا تعلق بر صغیر سے ہے۔ اگرچہ کہ اب دنیا ایک بڑا جسے کہتے ہیں گلوبل ولیج ہے، دنیا میں دیہات ہے، جو واقعہ چیزوں کے ملیہ میں ہوتا ہے وہ اس کا اثر کینیڈا میں پڑتا ہے۔ مطلب یہ بات اب وہ دور ختم ہو گیا کہ ملک تھے۔ اسی طرح کچھ ناخوشگوار واقعات بھی ہوئے ہیں دنیا کے اندر، اس کا بھی تھوڑا ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کچھ بڑی شخصیتیں ہمیں چھوڑ گئی ہیں اس سال، ہر سال لوگ مرتے ہیں، تو کچھ ذکر ہم ان لوگوں کر دیں گے۔ پھر چونکہ ہمارا تعلق صحافت سے، تو صحافت کے تعلق سے 2-4 واقعات خوشگوار ناخوشگوار ہوئے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور کچھ تھوڑی سی باتیں، ایک دو نقطہ میرے پاس یہ انسانی حقوق کے حوالے سے جو پیش قدمی ہوئی ہے، ہماری پیش قدمی اور ناکامی دونوں کام تجزیہ کرنے کے۔ یہ تو عالمی اہمیت کی ہم بات کریں تو بڑی اچھی بات ہے کہ اتفاق جب ہم بات کر رہے ہیں، یوکرین کے صدر صاحب جو ہے کانگریس سے خطاب کر رہے ہیں اس وقت، اور یہ دراصل 1941 میں ونسٹن چرچل نے خطاب کیا تھا حالت جنگ میں، دوسری جنگ عظیم کے دوران حالت جنگ میں خطاب کیا تھا کانگریس میں۔ اس کے بعد یہ دوسرا واقعہ ہے کہ حالت جنگ کے دوران ایک دوست ملک کا صدر جو ہے وہ امریکی کانگریس سے خطاب کر رہا ہے۔ تو یہ جو اس سے پہلے کی دلچسپ بات ایک اور میں عرض کروں کہ یہ واحد سال ہے، اس سال دنیا کی آبادی 8 ارب ہو گئی۔ آپ کو پتا ہے، نیا جو ڈیٹا ہمارے پاس آیا ہے، یہ دنیا کی آبادی 8 ارب ہو گئی۔ تو یہ ایک بڑی ظاہر دلچسپ خبر ہونی چاہیے ہم سب لوگوں کے لیے۔ اس سال جو دنیا کا ڈیٹا جمع کیا گیا، اس مطابق ہماری آبادی جو ہے 1 لاکھ ہو گئی، تو 8 ارب ہو گئی ہے۔ تو جو بڑا واقعہ میں نے عرض کیا کہ وہ یوکرین کی جنگ ہے۔ یوکرین کی جنگ کا واقعہ کئی لحاظ سے اہم ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ سرزمین یورپ پر کوئی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ یعنی انہوں نے کئی جنگ اور تو کی ہے، ویتنام میں حملہ کیا اور افغانستان پہ ہوا، عراق پہ، شام پہ، سب کچھ جگہ یورپین اور امریکی فوج استعمال ہوئی، لیکن پہلی بار نیٹو کی اپنی سرزمین کے اوپر، یورپ کی سرزمین میں جنگ ہو رہی ہے۔ اور ایک اور بڑا فرق یہ ہے اس جنگ کا کہ اس جنگ کے اندر یعنی اسلحہ فروخت کے معاملے میں پہلے عام طور سے یہ یورپ، امریکہ، چین اور روس یہ اسلحہ فروخت کرتے تھے۔ پہلی بار غیر یورپین ملک ترکی اور ایران بڑے اسلحے کے فروخت کنندگان ہیں اس جنگ کے اندر۔ آپ کو پتا ہے کہ ان کا جو مشہور زمانہ ڈرون ہے، بیکار ڈرون جس کو کہتے ہیں، وہ ترکی کا ہے، جبکہ جو روس استعمال کر رہا ہے خودکش ڈرون، شاہد ڈرون 336، یہ جو ہے وہ ایران کا۔ تو ایک لحاظ سے ہو گئی۔ پھر ایک اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس جنگ نے جو بڑا نقصان پہنچایا وہ یہ کہ یوکرین بریڈ باسکٹ ہے، یعنی گیہوں کی چنگیری ہے، تیل کے بہت بڑے تو ذخائر، تمام ملکوں پر فرق پڑا، خاص طور سے جو ممالک بحر روم کے کنارے ہیں،
صحیح بات ہے. خاص طور سے شام، لبنان، ترکی، اسرائیل، پھر ہم آگے دیکھیں تو یمن، مصر، یہ سب ملک وہ تھے جو تقریباً 40 سے 50% یوکرینی گندم استعمال کرتے تھے. اب وہ ان کو مشکل ہوگی، جب اب صحیح چونکہ بات ہے. بحال ہو گیا لیکن ہو گیا مسئلہ. اس کی وجہ سے گیس کا بحران پیدا ہوا. یورپ کو بہت اس وقت جو شدید ترین سردی اس وقت ہے، اس میں یورپ جو ہے وہ سخت مشکل میں ہے. تو اس لحاظ سے اچھا، پھر اسی دوران ایک بڑا واقعہ یہ بھی ہوا کہ اس سے پہلے دہشت گردی کے واقعات جو تھے وہ سرفیس پہ ہوتے تھے یا ہوائی جہازوں پہ ہوتے تھے، یعنی جہاز گرائے جاتے تھے، اغوا کیے جاتے تھے، یہ زمین کو دھماکہ ہوتا تھا. یہ پہلی بار آپ کو معلوم ہے کہ روس شمالی گیس جو ہے، جو گیس پائپ لائن روس سے آ رہی ہے یورپ کو، اس کو بم سے اڑایا گیا، اور دونوں پائپ لائن ان کی جو ہے وہ اڑا دی گئی. اور ظاہر سی بات ہے، ظاہر نارتھ سی بات اسٹریم ہے. 1، نارتھ اسٹریم 2، میں نے اس کو اردو ترجمہ کیا، روس شمالی، نارتھ اسٹریم 1 اور اسٹریم 2 دونوں جو ہے بم کے دھماکے سے تباہ ہوئی. اور یعنی یہ پہلا دہشت گرد واقعہ جو زیر آب ہوا. اس سے پہلے زیر آب واقعہ دہشت گردی کے نہیں ہوئے تھے، یعنی فضا میں ہوئے ہیں یا زمین پر ہوئے ہیں، یہ اس طرح نہیں ہوا. تو یہ یعنی ایک ہوا. ایک اور اچھا، اس کے اندر نا ایک چیز میں اضافہ کر دیتا ہوں جو امپورٹنٹ ہے اس پوری بحث کے اندر رشیا اور اس کے حوالے سے، کہ انسانوں کی جو سب سے بڑی امیگریشن جو دوسری جنگ عظیم کے بعد جو یہاں پر ہوئی، 7.8 ملین یوکرین جو ہے وہ گھر چھوڑ کر اپنا امیگرینٹ کر گئے برابر کے ممالک، ہمسائے ممالک کے اندر. اور یہ 1917 کے بعد سب سے بڑی امیگریشن ہے یورپ کے اندر جو ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ انسانوں کا ایک بہت بڑا سمندر جو ہے وہ اس پوری جنگ کے نتیجے میں متاثر ہوا ہے. اچھا، اس میں ایک اور بات تھوڑا سیاسی پہلو یہاں پہ لے آؤں کہ جو جنگ کا آغاز ہوا تھا، جنگ یعنی کہ بنیادی وجہ بنی ہے جنگ کی، کہ روس کو اس بات پہ اعتراض تھا کہ یوکرین کو نیٹو کا رکن بنایا جائے. بنیادی طور پہ سارے اختلاف اس سے شروع ہوا. اور روس کا موقف یہ تھا کہ آپ کو معلوم ہے، اگر اب نقشہ دیکھیں تو مشرقی یورپ اور یعنی مشرقی یورپ یعنی نیٹو کا جو مشرقی حصہ ہے اور روس کے درمیان یہ بفر تھا. یوکرین جو تھا بیچ میں، یوکرین کے شمال میں بیلاروس ہے جو امریکہ جو بہت بڑے اتحادی ہے رشین فیڈریشن، پھر رشین فیڈریشن ہے. تو پوٹن صاحب کا اعتراض یہ تھا کہ ہمارے دہلیز پر جب نیٹو آ کے بیٹھ جائے گی تو ہمارے جو ہیں وہ مفادات خطرے میں. اچھا، اس میں ایک اور بات میں عرض کروں کہ بالکل ایسا ہی واقعہ امریکہ بہادر کے ساتھ ہوا تھا 70s میں، جب روس نے، جو سوویت یونین تھی اس زمانے میں، اس نے ارادہ ظاہر کیا تھا کہ کیوبا میں میزائل نصب کریں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ صدر کینیڈی نے اس کو یہ کہا کہ ہم اس کو روکنے کے لیے نیوکلیر جنگ سے بھی گریز نہیں کریں گے، ہم جوہری ہتھیار بھی استعمال کریں گے. تو یہی بات جو برنی سینڈرز جو سینیٹر ہے امریکہ کے، انہوں نے یہ بات کہی کہ آج جو کچھ پوٹن صاحب کہہ رہے ہیں، یہی موقف جو تھا وہ صدر کینیڈی کا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اتنی صاف جنگ یہ نہیں ہے، اگرچہ کہ جنگ غلط ہے، حملہ نہیں ہونا چاہیے، کسی ملک پہ حملہ کرنا بہت بڑی بات ہے، ایک میٹر غلط ہے. لیکن صدر پوٹن صاحب کا جو موقف اس میں بھی بہرحال وزن ہے. حملہ غلط ہے. اچھا، تھوڑا سا کیونکہ ٹائم شارٹ ہے عبدالی صاحب، اگلے واقعے کی طرف چلتے ہیں. اچھا، ایک اور بڑا واقعہ جو دیکھا جائے تو شخص ہے. آپ کو تاریخ نے ایک فرق بدلا ہے کہ ملکہ برطانیہ کا انتقال. بالکل صحیح بات ہے. 70 سال انہوں نے حکومت کی ہے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ 70 سالہ جشن تاجپوشی کے فوراً بعد ان کا انتقال ہو گیا. یہ ایک واقعہ. اچھا، اسی دوران جو ہے وہ اس کی وجہ سے ایک اور جو واقعہ ہوا ہے کہ برطانیہ میں کم ترین یعنی وقت کے لیے وزیر اعظم بننے کے ریکارڈ قائم کیا لیز ٹرس نے. وہ تیسری خاتون وزیر اعظم تھی ملک کی. اچھا، ملکہ برطانیہ تیسری خاتون ملکہ تھی، اور لیز ٹرس صاحب تیسری خاتون وزیر اعظم تھی اور سب سے کم سن تھی اور سب سے کم عرصہ نے حکومت کی، 49 دن 49 ڈیز. اچھا، پہلی بار ایک رنگدار شخص جو ہے وہ رشی سوناک وہ برطانیہ کے وزیر اعظم منتخب ہوا. یہ ایک بڑی بات ہے. اسی دوران ایک ملک بینکرپٹ ہوا، آپ کو پتا ہے، سری لنکا، جہاں بڑا ہنگامہ، بڑا فساد ہوا. اچھا، اسی دوران ایک اور بڑا واقعہ ہوا کہ آپ کو ایران کے اندر مہسا امینی ایک خاتون ہے جو ان کے مطابق شرعی پولیس کے ہاتھوں جو ہے وہ ہلاک ہوئی. اس کے بعد سے ہنگامہ یہ واقعہ جو ہے وہ بہت ایران کے اندر ایک تبدیلی کا واقعہ آپ کہہ سکتے ہیں. ستمبر میں یہ واقعہ پیش آیا اور آج تک وہ فساد جاری ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور ہمارے لیے بڑی اہم ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو آزادی کی تحریک چلی تھی عرب دنیا کے اندر، جس کو عرب اسپرنگ، سب سے کہاں عرب اسپرنگ جو تھی، اس میں سب سے کامیاب ماڈل جو تھا اب تک وہ تیونس کا تھا کہ وہاں پر بالکل صحیح. بلکہ اس میں سے وہ ماڈل بھی خراب ہو گیا. آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے صدر قیس نے جولائی میں قومی اسمبلی توڑی، اس کے بعد آئین منسوخ کر دیا، پھر آئین تحریر کیا،
جس میں صرف 30% لوگوں نے اس کو اپروو کیا اور انہوں نے ابھی انتخاب کرا ہے اس میں سے 8% لوگوں نے ووٹ ڈالے. تو یہ ایک طریقے سے جمہوری قوتوں کو یعنی جسے کہتے ہیں کہ پسپائی اختیار کرنی پڑی کہ ملک کے اندر جو ہے وہ جمہوریت کی بساط لپیٹ دی گئی. اچھا اب کچھ ناخوشگوار, اچھا ایک اور اچھا واقعہ میں کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے وہ فیفا, یعنی پہلی بار بالکل بالکل صحیح بات ہے, فٹ بال کے مقابلے کسی امیزنگ عرب ہے, ملک میں ہوئے, امیزنگ ہے, صحیح کسی بات. عرب ملک میں ہوئے, اور پھر اس کے اندر فلسطین کے معاملے کو بہت اچھی طرح اچھا اجاگر آج کیا. اس کے اندر دیکھیں سب سے اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ جو آپ نے 2-3 واقعے کہ اچھا ایک دو اور واقعے ہوئے, ایک صاحب جاپانی جو سابق وزیر اعظم تھے ان کے شاید وہ میں اس کا ذکر شتروز, کروں گا حادثات اچھا کا. وہ اچھا حادثات ہوئے اس پر, ٹھیک ہے. ایک اور واقعہ یہی لیکن اسی حوالے ذرا سے, سا نا قطر کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں تھوڑا سا, کیونکہ بڑا اہم واقعہ ہے, حالانکہ ابھی اگر آخر. ایک بات میں ختم کر دوں, ایک جی اور جی اہم بولیے. واقعہ جو وہ یہ ہوا کہ آپ کو پتہ ہے آسٹریلیا میں نئی حکومت نے آنے کے بعد جی جی, اپنا سفارت خانہ بیت المقدس سے دوبارہ تل ابیب ٹرانسفر کر دیا. تو یہ اچھا ایک ٹھیک, بہت بڑی یعنی جیسے کامیابی ہوئی ہے فلسطینیوں کو, ہاں ایک ہاں. مغربی ملک نے اپنا فیصلہ واپس لیا. تو ہاں اب آپ فرمائیں قطر کے بارے میں. اچھا میں دیکھیں قطر کے بارے میں نے کہا کہ حالانکہ ہوا تو بڑا آخر کے اندر جا کر ہے, لیکن بڑا اہم واقعہ یہ ہے کہ عالم مسلمانوں کے حوالے سے کہ اتنا بڑا ٹورنامنٹ جو کہ ساری دنیا میں ایک بہت بڑا ایکسپوجر جو ایک مسلمانوں کے حوالے سے ایک نیگیٹو امیج تھا, میرا خیال ہے کہ 9/11 کے بعد پہلی دفعہ یہ اتنا بڑا ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم اپنے امیج بلڈنگ جو دنیا کے اوپر ہے وہ چینج کریں, اور قطر نے اس کے لیے بڑا کامیاب مظاہرہ کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا کئی پہلوؤں سے دیکھنا چاہیے, صرف ایک ورلڈ کپ نہیں تھا کہ ایک مسلمان ملک جو ہے وہ سیمی فائنل تک پہنچا. میرا خیال ہے کہ جو امیج بلڈنگ ہے اس نے بڑا اہم رول ادا کیا اس کے اندر. آپ بالکل کیسے اہم دیکھتے لوگ, اس نے بڑی بھاری رقم خرچ, $220 ارب خرچ کیے. ہیں؟ ہاں اچھا میں مزہ یہ ہے کہ نہ صرف انہوں نے تو پیسے خرچ کیا, فیفا کہتی ہے اس کو ریکارڈ آمدنی ہوئی ہے, کیونکہ ہاں فیفا کی آمدنی ہوتی ہے تو یہ میرا بڑا ہی نفع بخش سودارا سب کے لیے, ہاں ہاں سوائے جسے کہتے ہیں کہ قطر کے لیے $220 خرچ کیے. لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو گیا, ہم نے بہت سارے ہمارے اسٹیڈیم بنے تھے, ہم ایگزیکٹلی نے اسٹیڈیم بنا لیا. ایگزیکٹلی تو ہاں. اس لحاظ سے یہ بہت یعنی واقعی نہیں یعنی وہ جو اسلامی اور غیر میں نے اسلامی کی ایک بات نہیں, پروگرام میں بھی کیا, میں نے ایک اچھی پروگرام بات یہ ہے کیا کہ اس سے یحییٰ کے پہلے ساتھ. اچھی بات اس سے پہلے یہ سارے ایونٹ جو ہوتے تھے بڑے بڑے اولمپک وغیرہ یہ بڑے ملکوں میں ہوتے تھے, یورپ ہاں اور کے ملکوں میں. پہلی بار مشرق وسطیٰ کے ایک ملک میں, چھوٹے سے ملک میں جو بہت ہی ہاں ہاں. چھوٹا ہے ہر لحاظ سے, تو وہاں ہوا تو اور بہت کامیاب رہا, یعنی کوئی ایسی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہو, بلکہ لوگ بہت خوش ہیں. تو اس لحاظ سے یعنی یہ ایک بڑا کارنامہ تھا. اچھا اچھا اگر ہم اس کو آپ سیاسی طور پر کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ ایک چیز تو اور بھی ہے نا کہ جو آپ دیکھیں کہ جو مسلمانوں کی لیڈرشپ ہے, یا سعودی عرب کے پاس زیادہ تھی, یا ابھی ٹرکی نے بڑی کوشش کی لیڈرشپ اس لیڈرشپ کو سامنے لینے کی, لیکن قطر جو ہے وہ اس کا مسلسل جو ایک سٹینڈنگ ہمیں جو نظر آتی ہے کہ چاہے وہ قرداوی صاحب کا اسٹے ہو, حالانکہ ویسٹ بہت ناخوش تھا اس معاملے پہ, یا افغانستان کے حوالے سے ان کا جو رول ہے وہ رول کو ہم دیکھتے ہیں, اور پھر یہ ورلڈ کپ, یہ مطلب ایک لیڈرشپ رول میں نظر آتا ہے ہمیں قطر. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ بالکل, اصل میں یہ جو قطر کا کمال یہ ہے کہ اس نے, آپ نے دیکھا وہ بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ بیلنسڈ اپروچ ان کا رہا ہے دنیا کے معاملے میں. وہ ایسا بھی نہیں کہ وہ بالکل اخوانی ہو گئے, انہوں نے ہاں ایسا بھی نہیں کیا, بلکہ وہ انہوں نے ایسا رکھا. ان کا کہنے کا مطلب یہ, جیسے آپ کو پتہ ہے ان پہ پابندی لگائی تھی سعودی ہاں عرب نے, متحدہ امارات نے, بالکل بالکل بالکل. بحرین نے ان کے اوپر, لیکن انہوں نے اس کا بڑا یعنی جسے کہتے ہیں عقلمندی سے مظاہرے کیا, اور انہوں نے کہیں پر بھی تلخی نہیں پیدا ہونے دی. بار بار جو وہاں کے امیر صاحب تھے وہ کہتے رہے کہ ہماری یہ ہے, ہم ابھی بھی لڑائی نہیں کرنا چاہتے اپنے سعودی بھائیوں سے. اور یہی ہاں وجہ ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی مطلب ان کے لہجے میں تلخی نظر نہیں ہے. پھر آپ دیکھا ہوگا سعودی ٹیم جب جیتی تو وہ میدان میں اتر گئے, ہاں سلطان امیر صاحب خود. تو ہاں, یعنی انہوں نے جیسچر تبدیل کیا انہوں نے, بالکل صحیح کہہ رہے انہوں نے ایسا تاثر دیا. پھر دیکھا جیسے اس وقت بھی طالبان کے معاملے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ وہاں خواتین کی تعلیم پہ پابندی لگائی. ہماری مخالفت موجود ہے, یعنی ہاں ٹھیک. چلیں لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں جناب, ٹائم ہمارے پاس سخت ہے, اور اچھا واقعات بھی ہمارے اس پاس میں تیزی کے ساتھ. کچھ 2-3 ناخوشگوار واقعات وہ سنو. ہاں آپ کو پتا ہے کہ ٹیکسس میں جہاں عافیہ صدیقی بند ہے, ہاں. ان کے رہائی کے لیے کوشش کی گئی, اور ایک شخص نے جو ہے وہ یرغمال بنا لیا اور وہ اس پہ مارا گیا. اچھا اچھا اس میں جو اہم پہلو مجھے سامنے آیا کہ وہ یعنی جو ملزم تھا جو بھی, وہ برطانیہ سے آیا, اور اس نے یہاں پہ ٹیکسس میں آ کے اسلحہ خریدا. تو اس ہاں کا مطلب ہے کہ کتنا آسان ہے یہاں پر اسلحہ خریدنا, کہ ایک فارنر یعنی وزٹ پہ ایک شخص آیا ہے, اس کو ویزا. اس سے گن کنٹرول کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ٹیکسس کے قوانین کی کمزوری کا پتہ چلتا ہے. تو یہ ایک واقعہ ہوا. اس کے علاوہ جاپان کے وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم
شیزو ایبے جو ہیں قاتلان حملے مارے گئے، وہ جلسے سے خطاب کر رہے تھے. جی جی بہرحال یہ ان کی موت کا ان کی جماعت کو بہت فائدہ ہوا، انہوں نے بڑی بھاری سے انتخاب جیت لیا. پھر سلمان رشدی پہ حملہ ہوا اگست میں، یہ واقعہ ہوا ہے نیو یارک میں. اس کے علاوہ القاعدہ کے سربراہ ایمن احمد الظواہری زواہری بالکل. کابل مارے گئے. یعنی میں اس کو ایک ناخوشگوار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی ملک کی فضائی حدود کو پامال کرنا جو ہے بذات خود ایک ناخوشگوار واقعہ ہے. بالکل تو صحیح بات ہے. اگرچہ کہ احمد ظواہری سے ہمیں کوئی ہمدردی نہیں ہے، نہ ہاں القاعدہ سے ہمدردی ہے، لیکن ان کو مارنے کا جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ میرا خیال ہے کہ دنیا میں جو مہذب قومیں ویسے یہ طریقہ اختیار نہیں کرتی. ہم احترام کرتے ہیں دوسروں کی سلامتی اور سالمیت کا. ہاں. اچھا، اب اگر بر صغیر کے ہم واقعے پہ آ جائیں تو بہت بڑا واقعہ پاکستانیوں کے لیے یہ ہوا کہ گرے لسٹ سے پاکستان باہر آ گیا، یعنی بڑی کامیابی ہے صحیح پاکستان کی. صحیح صحیح صحیح. اچھا، اس کے علاوہ ایک اسکینڈل سویز سیکرٹ اکاؤنٹ کا آئے جس میں بہت سارے پاکستانی نئے لوگ بھی آئے اس کے اندر. اچھا، پاکستان میں ایک حکومت پہ عدم اعتماد کا اظہار ہوا، عمران خان کی حکومت ختم ہوئی. اب وہ میں اس کی سیاست پہ نہیں جانا چاہتا کہ صحیح تھا کہ غلط تھا، امپورٹڈ تھی وغیرہ وغیرہ. اور ارشد شریف صاحب کا قتل بھی بڑا اہم ہے پاکستان کی. ہاں، ارشد بالکل شریف صاحب کا قتل جو ہوا، میں صحافت کے آگے بات کروں گا. اچھا، اس کے علاوہ جو کچھ یعنی حادثات ہوئے اس علاقے میں، سانحہ مری آپ کو پتا ہے کہ جی جی بہت بڑا واقعہ ہے. صحیح بات ہے، بہت بڑا. اس کے علاوہ افغانستان میں زلزلہ آئی، 1500 افراد ہلاک ہوئے، کچھ دن پہلے وہاں زلزلہ آیا تھا. پاکستان میں بدترین سیلاب آئے جس کے اندر کوئی تقریباً 1/4 ملک جو ہے پانی کے اندر ڈوب گیا. اور آج تک اس علاقہ ہے گجرات میں، ہندوستانی گجرات میں ایک پل جو ہے وہ منہدم ہوا، اس میں 141 افراد ہلاک ہوئے. تو یہ بڑے واقعات ہیں. تو ایسے ہی ایک واقعہ جو ہے وہ آپ کو جنوبی کوریا میں ہالووین کے موقع بھگدڑ مچنے سے 158 افراد ہلاک ہوئے، یہ بڑا واقعہ تھا. اچھا، اب اگر ہم جائیں کچھ اہم سیاسی جو ہے بعض اہم انتخابات ہیں. سویڈن میں پہلی تاریخ میں پہلی بار ایک دائیں بازو کی جماعت کامیاب ہوئی. ایسے ہی معاملہ جو اٹلی میں آیا جب پہلی بار خاتون کامیاب ہوئی ہے. بالکل صحیح بات. اسرائیل میں 2 سال کے دوران چوتھے انتخابات ہوئے، آج نئی حکومت نے حلف اٹھایا. فرانس کے انتخابات میں دوبارا جیت گئے. ملیشیا کے انتخابات میں اسلامی تحریک نے بہت اچھی پرفارمنس کی، تقریباً سب سے بڑی پارٹی بن کے ابھری ہے پاس. اچھا، اب اس دوران بہت سے جن لوگوں کا انتقال پرملال ہوا، لتا منگیشکر ان کا انتقال ہو گیا. پاکستان کے سابق صدر رفیق تارڑ ان کا انتقال ہوا. فرحات زیدی یعنی ہمارے لیے وہ دکھ ہے کہ بہت بڑے صحافی تھے، ان کا انتقال ہوا. میڈلن البرائٹ جو بہت بڑی سفارتکار ہیں، ان کا انتقال ہوا. خلیفہ زید بن نہیان ابو ظہبی کے انتقال ہوا. اسی طرح ایک بڑے عالم دین تھے امریکہ ہندوستان کے سابق امیر جماعت اسلامی علامہ جلال الدین عمری، ان کا انتقال ہوا. علامہ یوسف القرضاوی کا انتقال ہوا. اس کے علاوہ جاپانی پہلوان انوکی ان کا انتقال ہوا. اچھا، آزادی صحافت کے حوالے سے ایک تو آپ نے ذکر کر دیا. اچھا، 2 اور عالم دین جو ہیں، اور ایک تو انہوں نے بڑا فائنانس پہ کام کیا تھا، نجات اللہ صدیقی صاحب، اور دوسرے جو ہے ہمارے عثمانی صاحب جو رفیع بھائی صاحب کے جو بھائی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آزادی صحافت کے حوالے سے جو ایک بڑا ہی سیاہ واقعہ ہوا ہے جس پہ ہم سب اب تک دکھ ہے میں، وہ جنین میں فلسطین میں شیری ابو عاقلہ کو ہلاک کیا گیا پولیس فوج کی فائرنگ سے. اچھا، وہ تمام تحقیقات سے یہ ثابت ہوا کہ وہ اسرائیلی فوج کی گولی سے ہلاک ہوئی ہے، لیکن اسرائیل اس پہ کوئی کام بات کرتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ یعنی جو افسوسناک امر اس قتل کا یہ ہے کہ قتل ہوئی، اس کے جنازے پہ بھی حملہ ہوا، یعنی اسے جنازہ بھی ٹھیک سے تدفین بھی نہیں کرنے دی گئی اس کی. حالانکہ وہ بیت الحم میں گئی تھی. حضرت عیسیٰ کا مقام پیدائش ہے، بہت اہم بڑا متبرک ہے دنیا کے مسیحیوں کے لیے. ہمارے لیے ظاہر کہ حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش دنیا کے 2/3 انسانوں کے لیے انتہائی مقدس مبارک جگہ پر وہاں پر فائرنگ کی گئی صرف اس کی تدفین کے دوران. تو یہ ایک برا واقعہ رہا ہے. ایک اور بڑا لطیفہ ہوا، آپ نے سنا ہوگا کہ مائک آن تھا، صدر بائیڈن کو اندازہ نہیں تھا. انہوں نے CNN فاکس نیوز کا ایک نمائندہ ہے پیٹر ڈوسی، اس کو گالی دے دی، اور وہ ان کو پتہ نہیں کہ مائک آن ہے، اور وہ سب لوگوں نے سن لیا اسے. تو وہ یہ لطیفہ آپ کہہ سکتے ہیں واقع ہوا. اچھا، انسانی حقوق کا تعلق سے پاکستان میں پہلی بار خصوصی جنس یعنی جسے ہم کیا کہتے ہیں ٹرانسجینڈر، ایک لڑکی سارا گل، اس نے کراچی کے جنا میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج سے MBBS کی ڈگری حاصل کی. یعنی پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ایک ٹرانسجینڈر لڑکی جو ہے خاتون ڈگری حاصل، وہ بھی پاکستان میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا اچھا، میرے لیے بڑی مثبت خبر ہے یہ. لیکن منفی بھی یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے بھارت میں مسکان خان ایک بچی تھی، اس کو صرف اس لیے اسکول سے نکال دیا گیا کہ وہ اس نے اپنا سر ڈھکا ہوا تھا.
یہ ایک اسی طرح اعظم سواتی کے اوپر جو واقعہ ہوا پاکستان میں وہ بہت شرمناک ہے، اس کی ہمیں مذمت کرنی چاہیے۔ ایک اور جو بدترین واقعہ ہوا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ترک یونان سرحد پہ 92 پناہ گزین برہنہ پائے گئے، یعنی ان کو لوگوں نے برہنہ کر دیا، عورتوں بچوں سمیت۔ تو یہ ایک یہ بری خبر تھی۔ ایک دلچسپ خبر بھی ہے ہمارے لیے، ہم چونکہ بڑے حامی ہیں بی بی بے نظیر کے، تو بی بی بختاور کے گھر دوسرے لڑکی کی پیدائش ہوئی۔ یہ بھی اس سال کا واقعہ ہے، اس سال کا واقعہ ہے۔ میرے اصل میں ہم لیاری کے لوگ ہیں، ہمیں بھٹو خاندان سے خاص دلچسپی۔ یہ کچھ واقعات تھے، اگر اب آپ کے ذہن میں اور کوئی بات ہو یا کسی میرے ذہن میں 2-3 رہ گئے جو واقعات آپ نے نہیں بتائے، میں وہ بتا دیتا ہوں۔ باقی تو واقعات آپ نے موسٹلی کورڈ کر دیے۔ اس میں ایک واقعہ یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو جو ہے وہ حکومت 10 اپریل کو نو کانفیڈنس کے ذریعے ختم کر دی گئی پاکستان کے حوالے سے۔ اچھا، تو ذکر کیا تھا آپ نے، اور شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ 11 اپریل کو حلف لے کے اب اور نئی حکومت جو ہے نا انہوں نے بنا لی۔ اس کے علاوہ آپ فلڈ کا ذکر کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی بہرحال اسی ضمن کے اندر ہوا جو پاکستانی سیاست پہ اس کے بڑے اثرات ہیں، کہ عمران خان صاحب پہ جو ہے اسیسینیشن کا اٹیمپٹ ہوا ہے 3 نومبر کو۔ وہ واقعہ بھی پاکستان کی سیاست میں جو ہے وہ ایک بڑی تبدیلی اور جو سب سے بڑی اہم بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ 2022 کا سال کرائسس کے حوالے سے بہت بھیانک سال ثابت ہوا ہے، اس حوالے سے کہ 1971 1977 کے بعد یہ سب سے بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس تاریخ کے اندر یہ کرائسس کا سال ہوا، کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر پاکستان کو اکنامک جو پرابلمز ہیں اس وقت، اور بینک کرپسی کہتے ہیں کہ بینک کرپسی کے قریب ہے پاکستان، اور اس کے پاس قرضے دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ اکنامک سطح کے اوپر پاکستان کی اس وقت بھی بری حالات ہے، اور پولیٹیکل کرائسس بھی اس وقت ایسا نظر آتا ہے کہ کہیں پاکستان میں ایک اور نیا مارشاء اللہ شاید دروازے پر دستک دے رہا ہے، اگر ہمارے پولیٹیکل جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو سمجھداری سے اس کو ہینڈل نہیں کیا اور اپنی انا کو پیچھے رکھ کر آئین کے مطابق مسئلے حل نہیں کیے۔ تو میرا ایک اور موقف ہے اس حوالے سے، مجھے لگتا ہے کہ ملک کے اندر معاشی بحران ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، سیاسی بحران ہے، اس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ ہمارے سیاسی رہنماؤں کا رویہ جو ہے بڑا منفی ہے، بڑا بچگانہ ہے بعض اوقات، لیکن اس سب سے بڑھ کر، یعنی پتہ نہیں آپ کیسے فیل کرتے ہیں، جو آج کل ویڈیو اور آڈیو جاری کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ بدترین اخلاقی بحران کی علامت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بحران سیاسی سے زیادہ اخلاقی بحران ہے جس نے ہمیں اس سزا سے پہنچایا ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ چاہے وہ ہم تو جس یعنی معاشرے کے لوگ ہیں، ہماری ہمیں تو نبی مہربان نے یہ کہا ہے کہ کسی کا خط نہیں پڑھنا چاہیے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ کسی کا خط پڑھنا، اچھا کسی گھر میں جھانکنے کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارے گھر پہ کوئی جھانک رہا ہو اور تم کسی نوکیلی شے سے اس کی آنکھ پھوڑ دو تو کوئی تم پر مقدمہ نہیں ہوگا، یہ پرائیویسی کا۔ لیکن اس ایسے معاشرے کے اندر ہم فلمیں بنا رہے ہیں، اگر فرض کیجئے کہ ہے بھی وہ واقعہ تو اس واقعے جب بھی نہیں بتانا چاہیے، جب بھی نہیں بتانا چاہیے، نہیں بتانا چاہیے۔ اور پھر بعض اوقات تو اہلیہ کے ساتھ، مطلب یہ اگر دیکھیں اگر آپ کی خوابگاہیں بھی محفوظ نہیں ہیں، وہ بھی اس میں تکلیف واقع نہیں رہا، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جن بحرانات کا ذکر کیا ہے وہ بحران بہت اہم ہے، لیکن میں ذاتی طور پر خاص طور سے ہم جو بیوی بیٹیوں اور بہنوں والے لوگ ہیں، مطلب عجیب سا مجھے لگ رہا ہے نا کہ کب کس کی تصویر آ جائے، تو مجھے لگا کہ جو اخلاقی بحران ہے ہمارے ملک میں، اس نے دراصل ہمیں اس حال پہ پہنچایا ہے جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، سیاسی بحران۔ اور دیکھیں نا یہ ساری سیاسی تصویریں نا اب جو آ رہی ہیں ساری، مجھے یہ روایت اگر چل نکلی تصویریں چھاپنے کی، ویڈیو لگانے کی، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ مطلب یہ ہمارے سوشل اور پولیٹیکل اس کو سسٹم کو اس نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے اور گندگی پھیلائی ہے۔ جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ کون محفوظ رہ سکتا ہے؟ گھروں کے اندر فرق بہت شریف آدمی کی گھر کے اندر اس کی اہلیہ کے ساتھ تصویر جا سکتی ہے نا، مطلب وہ تو کوئی مشکل۔ مطلب اس وقت جو دنیا کے اندر جو آئی ٹی کا جہاں پر عروج ہوا ہے اس نے یہ ایک پرابلم تو کریٹ کر دی ہے کہ لوگوں کی پرائیویٹ زندگی جو ہے متاثر ہو رہی ہے اس سے۔ نہ صرف یہ کہ بعض دفعہ بڑے بڑے دیکھیں نا بڑی بڑی کمپنیاں یہاں پر جو ہے نا ہیکڈ ہو جاتی ہیں، ان کے اکاؤنٹس ہیکڈ ہو جاتے ہیں، لوگ بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں پرسنل لیول کے اوپر لوگوں کی چوریاں ہو رہی ہیں۔ مطلب بہرحال آئی ٹی کے اس عروج نے جو ہے وہ ایک پرابلم تو کریٹ کیا۔ دیکھیں جارف صاحب میں اس پہ اختلاف کرتا ہوں، وہ جو لوگ کر رہے ہیں نا، جو ہیکنگ کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، ڈکیتی کر رہے ہیں، وہ مجرم لوگ ہیں، مجرم پیشہ لوگ ہیں، قابل مذمت لوگ ہیں، ہم ان کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، کوئی ان کی حمایت نہیں کرتا۔ یعنی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی نے ہیک کیا تو آپ کے ماں میں بڑا اچھا کام کیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ تصویریں آ رہی ہیں، یہ سیاسی کارکن کر رہے ہیں کام۔
اچھا، اور اس کی تعریف کرنے والے لوگ ہیں. دیکھیں اس صحیح وقت بات. اب جو بھی تصویریں ایسے آ رہی ہیں. یہ واقعہ کوئی نیا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یادداشت کے لیے ذرا سب پیش کر دوں عبدالی صاحب. یہ 1977 کا واقعہ ہے. میں اس وقت شاید 6ٹھی کلاس کے اندر پڑھتا تھا. تو مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد ہم باہر جاتے تھے تو باہر جو ہے نا ایک گتے کے بڑے بڑے سٹال لگے ہوتے تھے. اس کے اوپر جناب کسی بھیانک ڈانسر کی تصویر ہوتی تھی جس کے کپڑے جو ہے نا ارویاں ہوتے تھے، اور اوپر بھٹو صاحب کی تصویر لگی ہوتی تھی یا بے نظیر کی تصویر لگی ہوتی تھی، نصرت بھٹو کی تصویر لگی ہوتی تھی. اور یہ سارے جو اس وقت کی آپ کی قومی اتحاد تھا وہ لوگ کر رہے تھے یہ سارے کام. نہیں تو ٹھیک ہے نا؟ ستر میں تو یہ کچھ ہمارا نہیں، کردار 70 میں کوئی یہ آج کچھ سے مولانا خراب مودود نہیں کی ہے. تصویر کے ساتھ. ہاں ہاں، ہاں نہیں لیکن دیکھیں اس وقت یہ مسئلہ تھا کہ وہ چیزیں صاف نظر آتی تھی. ہاں ویڈیو کا مسئلہ یہ ہے، آڈیو کا ہمارے بیڈ روم تک ہے نا، ہمارے بچے ہاں دیکھتے ہیں اس کو، ہاں، مطلب اس کا مطلب یہ کہ معاملہ یہ. اب تو سوال یہ نا، دیکھیں جب سے سیل فون آیا یہ تو چیزیں اب محدود نہیں ہیں نا، اب تو وہ پھیل گئی ہیں. بالکل صحیح ہے آپ کی بات. اچھا ہمارا ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے. اچھا ایک اور پہلو، آخری پہلو کے اوپر بات کرتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو ایک اور یہ اہم پہلو ہے کہ کووڈ-19 کے جو اثرات تھے 2022 کے اندر، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں، تو اب جو ریکورنگ فیز ہے وہ وہ چل رہا ہے آگے. لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ جو آپ نے اپنے 2-3 پروگراموں کے اندر بھی بتائیے، سپلائی کیونکہ ڈسٹرپٹ ہونے کے نتیجے میں چیزوں کی قیمتیں بڑھی ہیں، انفلیشن بڑھا ہے، اور یوکرین کے وار نے یہ جو باسکٹس ہے اس کو متاثر کیا ہے. تو دنیا میں فوڈ کی قیمتیں بہت بڑھی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو لوور مڈل کلاس اور جو نیچے رہنے والی جو آبادی تھی وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے. دیکھیں اس میں جو ایک بات تھی، ہوتا ہے کہ کووڈ کے دوران 2020 اور 21 سے مجھے یعنی اور ملکوں میں نہیں پتا، امریکہ کے اندر حکومت جو ہے وہ زر تلافی دے رہی تھی عوام کو، یعنی جو ہاں لوگ گھر میں بیٹھے ان کے گھروں پہ چیک آئے. تو وہ ہے کہ اس دوران جو ہے وہ معاملہ چل گیا لوگوں کے جو بے اب روزگار تو تھے. نہیں لیکن چل رہا اب نا، جب وہ اب نہیں ختم چل ہو گیا رہا. معاملہ، ہاں تو وہ معاملہ چونکہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد اس کے اثرات جو 20 اور 21 کے اثرات تھے ہاں وہ اب ہمیں محسوس ہو رہے ہیں. لیکن اچھی بات یہ کہ چونکہ اب اس پہ پابندی بنی، اس پہ قابو پایا جا چکا ہے کووڈ کے اوپر، اور کووڈ اور ویکسین جو ہے وہ اب تقریباً ہر شخص لگا چکا ہے. اب یہ کم از کم بیماری کے لحاظ سے صورتحال بہتر ہوئی ہے. ریکوری میں تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے میرا خیال یعنی ایک تکلیف دہ بات تو ہے، لیکن لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید 2023 کے درمیان میں جو ہے صورتحال کچھ بہتر ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک برہمن نے کہا ہے کہ سال اچھا ہے، تو شاید اس لحاظ سے 2023 ہمارا بہتر ہو 2022 معاشی اعتبار سے. لیکن بہرحال ابھی یہ سب کچھ ہوا میں پیوستہ رہے شجر سے امیدیں امیدیں بہار. بہار رکھ. تو ہم اسی امید کے ساتھ جو ہے، بہت بہت شکریہ عبدالی صاحب آپ کا. اتنا خوبصورت آپ نے اتنے سارے واقعات کو سمیٹا اتنے کم وقت کے اندر. میں ہمیشہ مشکور ہوتا ہوں. اور ناظرین ابھی جائیے گا نہیں، کچھ تھوڑے سے واقعات جو ہیں وہ کینیڈا کے حوالے سے میں نے آپ کو بتانے ہیں، جو کہ بڑے اسپیسیفک کینیڈا ہے. اور بعد عبدالی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام کے اندر ٹائم دینے کا. عبدالی صاحب سے ہم نے دنیا کے حالات کے اوپر اور ان حالات کے اوپر جس نے دنیا کو بہت زیادہ متاثر کیا اس پچھلے 2022 کے اندر، اور ہم نے کوشش کی کہ تیزی کے ساتھ جو ہے بہت سارے واقعات کو جو ہے نا آپ تک جو ہے نا پہنچایا جائے. لیکن ظاہر سی بات ہے وقت بڑا کم ہوتا ہے. لیکن اس حوالے سے کینیڈا کے اندر کچھ ایسے واقعات 2022 کے اندر ہوئے جس کے اندر آپ سے ذکر کرنا بڑا لازمی ہے، شیئر کرنا بھی لازمی ہے. پہلا واقعہ تو یہ ہوا کہ فروری کے اندر اس ایرن اوٹول صاحب کو جو ہے ان کی پارٹی جو کنزرویٹو پارٹی ہے انہوں نے ان کو ریمووڈ کر دیا، اور ان کے اوپر ان کو لیڈرشپ کی ریس سے ہٹا دیا، ان کو لیڈرشپ سے ہٹا دیا. اور ایرن اوٹول صاحب جو ظاہر سی بات ہے وہ ہٹ گئے، تو اس کے بعد ایک نیا لیڈرشپ کا انتخاب ہونا تھا. وہ نیا لیڈرشپ کے انتخاب اس طریقے سے ہوا کہ ایک پورا پروسیس ہوتا ہے کینیڈا کے اندر، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر پارٹی کے اندر پھر وہ ایک لیڈرشپ ریس شروع ہوتی ہے، ڈیلیگیٹس بنتے ہیں، اور پھر نئے لیڈر جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں کہ جناب میں بھی لیڈر بنوں گا. تو پیئر پالیوے جو ہے وہ نئے لیڈر بنے کنزرویٹو پارٹی کے، جو کہ اسی سال جو ہے وہ کنزرویٹو پارٹی کے اندر ریس جیت کر جو ہے وہ سامنے آئے. اس کے علاوہ فروری 14 کے اندر جسٹن ٹروڈو صاحب نے، جو ہمارے پرائم منسٹر ہے، پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے انووک کیا ایمرجنسیز ایکٹ فار دا فرسٹ ٹائم. پہلی دفعہ انہوں نے کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو ہمارا فریڈم کانوائے تھا جو آٹوا کے اندر آ گیا تھا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے اس کو انووکس کیا تھا پہلی دفعہ. اور پھر ظاہر بات ہے جب وہ کنٹرول ہو گیا، جب وہ مسئلہ ختم ہو گیا تو اس کو ریووک کر دیا دوبارہ سے انہوں نے. لیکن یہ پہلی دفعہ تاریخ کے اندر ہوا کہ جسٹن ٹروڈو صاحب نے اس ایکٹ کو جو ہے انووک کیا تھا. اس کے علاوہ جو اہم ترین واقعہ ہے کہ کینیڈین مین نیشنل ٹیم جو ہے پہلی دفعہ جو ہے وہ
جناب ساکر کی جو ہے نا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائڈ کر گئی. اس نے جمیکا کو ڈیفیٹ کیا اور جناب وہ جو ہے نا 1986 کے بعد, پہلی دفعہ نہیں سوری 1986 کے بعد دوسری مرتبہ جو ہے وہ فیفا ورلڈ کپ کے لیے اس نے جو ہے نا کوالیفائڈ کیا, اور ایک بڑے عرصے کے بعد 36 سال کے بعد دوبارہ سے جو ہے نا انہوں نے ورلڈ کپ کو جو ہے نا کوالیفائی کیا. اور بہرحال وہ پہلے راؤنڈ میں اگرچہ ہار گئے, لیکن ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ دنیا میں جہاں اتنی قومیں ساکر کھیل رہی ہیں, کینیڈا کو کبھی کبھی موقع ملتا ہے اور اچھی ٹیم بن گئی ہے اب کینیڈا کی. امید کرتے ہیں کہ آگے جو ہے آنے والے سالوں کے اندر کینیڈا جو ہے وہ ساکر کے اندر بھی اپنا نام پیدا کرے گا. اس کے علاوہ مئی 24 کو جناب کیوبیک فرینچ لینگویج بل 96 جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا انہوں نے, اور 78 ایم این ایز نے اس کی سپورٹ کی, اور جناب 29 اگینسٹ تھے. اس میں لبرل پارٹی کے بھی کچھ ایم این ایز تھے, اور ان کی جو ایک کیوبیک پارٹی ہے جو نئی پارٹی بنی ہے اس کے بھی لوگ تھے جنہوں نے اس کی مخالفت کی, لیکن 78 لوگوں نے اس کی حمایت کی, جس کے نتیجے میں وہ بل اڈاپٹ ہو گیا. اس کے علاوہ جون 2022 کے اندر انٹاریو جنرل الیکشن جو ہے وہ ادھر ہمارے انٹاریو کے اندر ہوا, اور فورڈ صاحب نے دوبارہ سے وہ الیکشن جو ہے وہ جیت لیا اور وہ دوبارہ سے پریمیئر رہے. تو کوئی بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی, اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ لبرل پارٹی کوئی خاطر خواہ کوئی اس کے اندر گین نہیں کر سکی, اور جناب ان کی جو ہے وہ آفیشیل حیثیت جو ہے وہ پھر بحال نہیں ہوئی, کیونکہ انہوں نے ان نمبر سے کم ووٹ سیٹیں جیتی. اس کے اسٹل جو ہے وہ این ڈی پی جو ہے وہ اپوزیشن پارٹی کے طور پر سامنے آئی ہے, اور وہ اپوزیشن پارٹی ہے, جبکہ فورڈ صاحب جو ہے وہ جناب پھر جو ہے وہ ایک میجورٹی کے ساتھ جیت کر پریمیئر بن گئے. اس کے علاوہ جناب جو اہم ترین واقعہ ہے اس پورے کے اندر, جون 14 کو کینیڈا اور ڈنمارک نے ایک بڑا تاریخی واقعہ تھا. ایک ان کے پاس جو ہے نا ایک ایسا ہانس آئلینڈ تھا جس کی ان کے درمیان کانفلکٹ تھا بہت عرصے سے, اور دونوں اس کے دعوے دار تھے. انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ, دوستی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کر لیا بغیر جنگ میں گئے ہوئے یا کسی اور قسم کے کانفلکٹ میں گئے ہوئے, اور انہوں نے آدھا آدھا جناب اس کو بانٹ لیا. اور یہ جو تھا یہ وسکی وار جو ہوئی تھی اس زمانے میں یہ ان کے درمیان کانفلکٹ ہوا تھا, تو انہوں نے اس آئیلینڈ کو آدھا آدھا بانٹ لیا ہے. اب آدھا ڈنمارک کے پاس ہے اور آدھا جناب کینیڈا کے پاس آ گیا. جولائی کے اندر جناب ٹیلی کام پرووائڈر راجرز کا, یہ تو آپ کو پڑا رہنے ہے, بہت سارے لوگوں نے جب انٹرنیٹ سروس بند ہو گئی تھی, راجرز کا ایک بہت بڑا بریک ڈاؤن آیا تھا سروس کا, جو کہ 12 ملین یوزرز جو ہیں ان کے وہ جناب ڈسکنیکٹ ہو گئے. تو اس سال 2022 کے اندر یہ بھی ایک بڑے واقعات کے اندر شامل ہے کہ تقریباً 2 یا 2.5 دن تک جو ہے وہ لوگوں کی سروسز بحال نہیں ہو سکیں, اور ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ چیلنج تھا کہ انٹرنیٹ نہیں چل رہے, اے ٹی ایم نہیں چلتا. ساری دنیا آج آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ کے سہارے پہ زندہ ہے. اگر یہ انٹرنیٹ ہٹ جائے تو جناب نہ آپ بینکوں سے پیسے نکال سکتے ہیں, نہ گھر پہ بیٹھ کے جناب آپ کی بہت ساری مشینیں نہیں چلتی گھر کے اندر, اور اب تو کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ الیکٹرانکس اور وائی فائی اور ان چیزوں سے چلتی ہے. اس کے علاوہ جولائی 24 سے 29 تک جناب ایک مذہبی شخصیت, کرسچنز کی بہت بڑی مذہبی شخصیت پروف فرانسس صاحب نے جو ہے ادھر کینیڈا کا دورہ کیا. وہ ایڈمنٹن گئے, البرٹا گئے, کیوبیک بھی گئے, اور انہوں نے ایکویلیٹ گئے اور ناناوٹ گئے, اور بنیادی مقصد ان کا یہ تھا انڈیجیس پیپل کے حوالے سے جو ہے نا ظاہر بات ہے ان کے ساتھ ایک جو ہے وہ دلجوئی کرنے کے لیے پوپ فرانسس صاحب تشریف لے کر آئے, اور 24 سے 29 جولائی کو انہوں نے دورہ کیا اور ان شہروں کا دورہ کیا, اور اس میں ایڈمنٹن, البرٹا, کیوبیک سٹی اور ناناوٹ شامل ہیں. اور اہم بات تھی یہ بھی, سپٹمبر 8 کو چارلس تھرڈ جو ہے وہ بادشاہ بن گئے کینیڈا کے بھی. آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہم نے بتایا کہ کوئین الزبتھ کا انتقال ہوا, اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ چارلس صاحب جو ہے وہ چارلس تھرڈ جو ہیں وہ جو ہے کینیڈا کے بھی جو ہے نا وہ کنگ مقرر ہو گئے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم بھی اس منارکی کا حصہ ہیں جس منارکی کا حصہ یو کے ہے, تو ہمارے لیے بھی ہماری یہ بڑی اہمیت کی خبر تھی. اور جناب انہوں نے ہمارے بھی بادشاہ بن گئے کنگ چارلس 3 صاحب کینیڈا کے. اس کے علاوہ سپٹمبر 10 کو تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ پیئر پیاگی صاحب جو ہیں وہ پیلیوے صاحب جو ہیں وہ دوبارہ سے جو ہے وہ کنزرویٹو پارٹی کے جو ہے نا وہ لیڈر بن گئے ہیں, اور اب وہ جو ہے افیشل جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں. ٹھیک ہے, سپٹمبر 4 جو ہے ایک بہت بڑا واقعہ ہوا کہ جناب اور سسکیچوان کے اندر واقعہ ہوا کہ ایک شخص نے جو ہے وہ فائرنگ کر کے جو ہے تقریباً 10 لوگوں کو ہلاک کر دیے. کینیڈا میں اس طرح کے واقعات ہوتے نہیں ہیں, اس لیے اس واقعے کی بڑی اہمیت ہے.
اور بہرحال اس شخص کو گرفتار کر کے میرا خیال ہے اس کو پکڑ لیا گیا تھا اور مقابلے کے اندر وہ شخص مارا بھی گیا. اس کے علاوہ ابھی جو بھی ریسنٹ کل پرسوں کا واقعہ ہے جو وان کے اندر ہوا ہے اس کے اندر بھی جو ایک شخص نے جو ہے ایک ریئل اسٹیٹ کانفلکٹ کی وجہ سے 3-4 لوگوں کو جو ہے وہ 3 لوگوں کو جس میں 5 لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان لوگوں کو جو ہے نا گولی سے مار کر ہلاک کر دیا اس کانفلکٹ کے نتیجے میں اور خود بھی وہ پولیس کی فائرنگ سے مارا گیا. تو یہ چند واقعات تھے چیدہ جو کینیڈا کے حوالے سے اہم تھے اور ہم نے کوشش کی کہ عالمی سطح کے اوپر پاکستان کی سطح کے اوپر اور کینیڈا کی سطح کے اوپر جو اہم واقعات 2022 کے اندر ہے آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کریں. امید ہے کہ سارے واقعات آپ کو دوبارہ یاد دلائے گئے ہوں گے, یاد آ گئے ہوں گے کہ کون کون سے, کیونکہ عام طور پہ ہم بہت سارے واقعات ہماری زندگی سے گزرتے ہیں لیکن بہرحال وہ ہمیں یاد نہیں رہتے. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور چلتے انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے عارف جہانگیری نئے پروگرام اور نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوگا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.